جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر درجے کی عقل مندی، حکمت اور بصیرت سے نواز رکھا تھا۔ وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لقمان نبی اور پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کرنے کے بہت زیادہ عادی تھے، سوچ بچار سے بڑا کام لیتے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا دماغ دیا تھا، اور حضرت لقمان علیہ السلام کی باتیں جو دانائی پر مبنی تھی، عرب لوگ ان باتوں کو بڑا قبول کرتے تھے۔ عرب لوگ ان کی مثالیں اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے، دانائی کے بارے میں، عقل مندی کے بارے میں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ حضرت لقمان یقین کی دولت سے مالا مال تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا تھا، اور یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ نہ صرف قرآن مجید میں کیا، بلکہ ان کے نام پر پوری سورت اللہ پاک نے اتار دی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس خوبصورت انداز کے اندر کیا کہ جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائیں، جو نصیحتیں ہم سب کے لیے قابل عمل بھی ہیں، قابل راہ بھی ہیں، قابل نجات بھی ہیں، قابل ہدایت بھی ہیں، وہ ایسی خوبصورت کہ جن کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت اور دانائی سے نواز رکھا تھا۔ حکمت کے کئی معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ بعض نے کہا حکمت سے مراد دانائی، سمجھ بوجھ اور بصیرت ہے، لیکن زیادہ راجح معنی جو کیا ہے علماء مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد شکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کہ سب سے زیادہ عقل مند اور صاحب بصیرت انسان وہ ہے کہ جو اپنے مالک کی معرفت پا کر ہر نعمت اسی اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کا دل سے شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا دل سے کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ اللہ ہم سب کو شکر والی زبان نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر مانا کہ غربت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، اور حالات بھی بڑے کشیدہ ہیں، لیکن ناشکری بھی ہماری زبانوں پر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے اور شکر والی زبان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں اس انداز سے کیا کہ ہم نے انہیں حکمت اور بصیرت عطا کر کے یہ تعلیم دی کہ اے لقمان تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے حضرت لقمان کو دانائی عطا کی تھی۔ کیا چیز عطا کی؟ بہت توجہ کے ساتھ آپ نے جملوں پر غور کرنا ہے، بالخصوص جو آگے ان کی نصیحتوں کا دور چل رہا ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، یہ بہت توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا
لقمان الحکمت، اور ہم نے حضرت لقمان کو حکمت، دانائی اور بصیرت عطا کی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے حضرت لقمان سے یہ کہا انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے دوستو، بندے کو ذہانت مل جائے، بندے کو عقل کی دولت نصیب ہو جائے، بیٹوں والی نعمت مل جائے، اولاد والی نعمت مل جائے، صحت والی نعمت مل جائے، گھر بار والی نعمت بندے کو نصیب ہو جائے، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سب نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت تم میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت، کان اللہ کی بہت بڑی نعمت، زبان اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت، ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ فرمایا یہ جو تمہارے 360 جوڑ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ سردیوں میں تمہارے گھر کے اندر جو سردی سے بچاؤ کا سامان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ فرمایا جب تم اللہ کی نعمتوں کو پاؤ، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اس لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات سے نوازا ہے کہ جس میں قدم قدم پر الحمدللہ آتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا آتا ہے۔ فرمایا جب کھانا کھاؤ تو الحمدللہ پڑھو، پانی پیو تو الحمدللہ پڑھو، نماز پڑھ لو تو الحمدللہ پڑھو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے حضرت لقمان حکیم سے فرمایا انشکر للہ، اللہ کا شکر کرتے رہو، اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن یشکر، جو شکر ادا کرتا ہے فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ہاں جی، جس وقت ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اور آگے کیا فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے اور شکر والی زبان اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں سے یہ کیا معلوم ہوا اس واقعہ کو سننے کے بعد کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا، پیغمبروں کا، اللہ کے ولیوں کا شیوا ہے۔ ناشکری انسان کو کسی حال میں نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ نصیحتیں جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمائیں، ان نصیحتوں میں سے سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلی نصیحت اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اپنے بیٹے سے فرمایا، کس موقع پر فرمایا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا اپنی اولاد کو اچھا کھانا دو، اچھی رہائش دو،
اچھی ضروریات ان کی پوری کرو، لیکن صرف کھانے پینے پر توجہ نہ دو، ان کو ادب اور آداب بھی سکھاؤ، ان کو ادب اور آداب بھی سکھاؤ، انہیں بڑے چھوٹے کی تمیز بھی سکھاؤ، انہیں حلال اور حرام کے درمیان فرق بھی بتاؤ، انہیں نیکی اور بدی کے درمیان بھی فرق بتاؤ۔ یوں ہی نہ چھوڑ دو کہ جو چیز مانگی ان کو دے دی، یہ کیا ہو رہا ہے جی، لاڈ ہو رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، پیار ہو رہا ہے، انہیں کچھ تمیز بھی سکھاؤ۔ یہ ماں باپ کے اوپر ایک حق بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ انہیں نصیحت فرما رہے تھے اپنے بیٹے کو۔ آج ہمارے پاس اولادوں کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وقت دیں اور ہم اپنی اولاد کو کچھ سمجھائیں۔ اس لیے تو آج اولادیں بگڑ رہی ہیں۔ جو ان کی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے اس زمانے کو ہم لاڈ پیار کے اندر گزار دیتے ہیں۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ انہیں سمجھا رہے تھے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ وہ پہلی نصیحت، یہ نمبر یاد رکھے ذرا، پہلی نصیحت جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، نصیحتیں اتنی عمدہ ہیں کہ اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا ہے۔ اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ قرآن بنا دیا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیا، یا بنیا۔ یہ یا بنیا کے اندر بڑا پیار ہے، بڑی مٹھاس ہے، اسم تصغیر ہے، اور فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ اپنی اولاد کو ادب سے اور پیار سے بلانا چاہیے۔ کتنی والدین ایسے ہیں کہ جو ہر بات کے ساتھ اپنی اولاد کو گالی نکالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی گستاخی اور بے ادبی سے بچائے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب ہم کسی کو نصیحت کرنے لگیں تو اسے پیار بھرے انداز سے مخاطب ہو۔ ظاہر بات ہے اگر ہم پیار والا انداز نہیں اپنائیں گے تو ہماری نصیحتوں کو کوئی سنے گا، نہ ہماری نصیحتوں کو کوئی سنے گا، نہ ان پر کوئی توجہ کرے گا۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، یا بنیا، کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ جی ابا جان، آپ نے پہلی نصیحت یہ فرمائی، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، بولیے اونچی آواز سے، آگے آگے تشریف لائیں گے، جگہ اور کریں، بعد میں آنے والے ساتھی پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت۔ آج یہ نصیحت کبھی ہم نے اپنی اولاد کو کی ہے؟ یہ ذرا ہم سوچیں نا سارے، کبھی شرک سے اپنی اولاد کو روکے ہے، ان کو شرک کی حقیقت بتائی ہے کہ شرک ہے کیا؟ بات شروع کی عقائد سے۔ عقیدہ ٹھیک ہو تو اعمال بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو جتنے مرضی زندگی میں اعمال کر لے، وہ اعمال بندے کو فائدہ نہیں دیتے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ، عقیدہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آگے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے یقین جانو کہ شرک بہت بھاری ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔
شرک کے بارے میں فرمایا کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، یقین جانو کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے دوستو شرک ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے منع کیسے کیا؟ آپ نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میرے پیارے لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، فرمایا میرے پیارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، فرمایا جلنا تو پسند کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، فرمایا ٹکڑے ٹکڑے جسم کے تو برداشت کر لینا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہی تو عقیدہ تھا نا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، عبادت کے لائق اللہ، لات منات حبل عزا یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ بت پوجوں کے لائق نہیں، جن جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کہتا ہے بلال یہ کلمہ تجھے چھوڑنا پڑے گا، یہ جو تو آہد آہد کے نعرے لگاتا ہے یہ تجھے چھوڑنے پڑیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا امیہ میری بات سن، میری جان کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن بلال یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگاروں پہ لیٹ کے بھی اللہ کی توحید کی نغمہ سرائی کی۔ میرے دوستو یہی وہ عقیدہ تھا جس عقیدے کو لے کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں نا عورت ہو کے شہیدہ ہو گئی، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئی، جس وقت ابو جہل نے کہا عقیدہ توحید چھوڑ دے، اب آؤ اجداد والا راستہ شرک والا راستہ اختیار کر لے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے جواب دیا میں اپنی جان کے دو ٹکڑے تو کروا سکتی ہوں لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک۔ بولیے اونچی آواز کے ساتھ، تاریخ اسلام ان قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اللہ ہم سب کو شرک سے بچا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک۔ بولیے اونچی آواز سے، میں یقین سے کہتا ہوں جس وقت ہم یہ کلمے بول رہے ہیں ہمارے زندگی بھر کے گناہ آٹومیٹک معاف ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ بخشی کے جانا ہے سارے اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا جائے۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بولیے محبت کے ساتھ نہیں ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، فرمایا تجھے جلا دیا جائے۔ شرک ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنا۔ شرک عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اردو کے اندر سانجا پن، کسی کو کسی کا سانجا بنا دینا، شریک بنا دینا، کسی کو کسی کام کے اندر اس کا معاون اور مددگار بنا دینا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر مخلوقات میں سے، چاہے وہ مخلوق اللہ کے ولی ہوں، نبی ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں،
بڑی کوئی ہستی ہو، اللہ فرماتے ہیں کسی کو میرے برابر اور میرا ساتھی اور میرا شریک نہیں بنانا، اس لیے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں۔ اونچی آواز سے بولو، اس لیے کہ میں اللہ کیا ہوں؟ وحدہ لا شریک ہوں۔ اے میرے دوستو، دین دی جڑ جے، اصل جے، بنیاد جے، جیڑی بنیاد اکثر خطیب تے مولوی بیان نہیں کرتے کہ لوگ خوش نہیں ہوندے۔ رب کعبہ دی قسم ہے میرے دوستو، جیڑا بندہ دین اللہ واسطے پڑھے تے اللہ واسطے سناوے، رب تعالیٰ دنیا تے بھی راضی ہوندا ہے تے قیامت دے دن بھی راضی ہوندا ہے۔ لوگ راضی ہون تے باویں بولو اونچی آواز نال، گل حق سچ دی کرنی چاہیے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک، بولیے اونچی آواز کے ساتھ، نہیں ٹھہرانا چاہیے، نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ کتنے دن بندے نے اس دنیا میں رہ لینا ہے بھائی، گل تے حق دی کرو، لوگاں نوں دسو کہ شرک ہے کی۔ ہن تانوں ایک مثال میں دیواں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک دے خلاف اپنے صحابہ نے سامنے کتنا سخت رد عمل رکھتے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کیسی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے پوچھا، بتاؤ کل فلاں کام کے بارے میں تیرا کیا ارادہ ہے؟ کوئی کام ہوگا، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا۔ اب دیکھو ذرا میری بات سننا توجہ کے ساتھ، حدیث کے الفاظ، اس بندے کی زبان سے یہ لفظ نکلے، ما شاء اللہ وما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مثال سے انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے، بہت جلدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے سے وہ شخص عرض کرتا ہے، ما شاء اللہ وما شاء محمد، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے صلی اللہ، گونج ہے سبحان اللہ دیوی تے صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے گا اور جو اے اللہ کے رسول آپ چاہیں گے، جو آپ چاہیں گے۔ میرے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے کے آثار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او شخصا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ اللہ، کیا تو مجھے اللہ کا، بولو بولو اونچی آواز سے، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ آپ نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وما شاء محمد، یہ بات اس طرح نہ کہو کہ جو اللہ چاہے گا اور جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیا کہوں؟ میرے نبی نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا ما شاء اللہ وحدہ، میرے پیارے یوں کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے گا۔ مرضیاں کدیاں چل دیاں نے، مختار کل کون ہے؟ بولو اونچی آواز سے، مختار کل کون ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ اکیلا یہ کہو کہ جو کون چاہے گا اللہ چاہے گا۔ آج ہم بولتے ہیں اللہ تے پانچ تن پاک جویں چاہن گے، شرک ہے کہ نہیں؟ اللہ تے اللہ دا نبی وارث، اللہ تے اللہ دا نبی نگہبان، اللہ جانے تے حسین جانے، اللہ جانے تے علی جانے، اللہ جانے تے غوث پاک جانے۔ میرے دوستوں قیامت کے دن اگر اس شرک والے گناہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اس شرک سے باز آ جاؤ، عقیدہ یہ رکھو کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ بولو اونچی آواز کے ساتھ، سب کچھ کرنے والا کون؟ فرمایا یہ
یہ کتنا برا عقیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قیامت کے دن جو بندہ شرک لے کے آئے گا اپنے نامہ اعمال کے اندر سارے گناہوں کو میں چاہوں تو بخش دوں، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہونی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن جس کی چاہے بخشش کر دے، چاہے زانی کو بخش دے، چاہے ڈاکو کو بخش دے، چاہے کسی بڑے سے بڑے چور کو بخش دے، چاہے تو کسی بڑے سے بڑے ظالم کو بخش دے۔ میرا رب چاہے قیامت کے دن تو والدین کے نافرمان کو بخش دے، میرا چاہے تو جھوٹے بدمکار کو بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کی چاہوں قیامت کے دن بخشش کر دوں، لیکن جو بندہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرائے گا پھر دنیا میں اپنے شرک سے توبہ نہیں کرے گا، توبہ کیے بغیر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ نے فرمایا مجھے رب ہونے کی قسم ہے میں قیامت کے دن اس کی بخشش۔ اللہ ہمیں شرک سے بچا، اللہ ہمیں شرک سے بچا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ سب کہو استغفر اللہ، سب کہو الیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں شرک سے بچا، اے اللہ ہم سب کو شرک والی نحوست سے بچا۔ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، لا یقربوا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ فرمایا یہ اتنے ناپاک ہیں کہ فرمایا یہ اتنے گناہ اور بھی کریں وہ ساری دنیا گناہوں سے بھر جائے، اتنے وہ گناہ مجھے ناپسندیدہ نہیں جتنے مشرک ناپسندیدہ۔